خالق کا نام بہت بلند ہے. مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مل کے بولو حیدری. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات ممکنات کی مالکین اپنی دربار میں قبول فرمائے. آپ لوگوں کی یہ حاضری سخی حسین اپنی دربار میں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں بالخصوص مرحوم مغفور راجہ مظفر حسین کو اس ذکر کی عزت کا واسطہ مالک بادشاہ حسین کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. ضرور آمین کہنا میرے اللہ. ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھ دو. قطن کو لمبا چوڑا نہیں، مختصر سا دورانی آپ کا لینا. حاضری مقصد ہے جس اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہو. 4 مصرے تلاوت کرتا ہوں پھر جیسا آپ نے ماحول بنا دیا. ماہی کا صدف طور کا جلوہ ہو کے پردہ. دعا کرنی ہے. ماہی کا صدف، آغاز مجلس سے تھوڑا تھوڑا بولنا آپ نے. ماہی کا صدف طور کا جلوہ ہو کے پردہ. ماہی کا صدف طور کا جلوہ ہو کے پردہ. سوچو تو صحیح کون ہے کیا بول رہا ہے. کیا بات ہے، مالک سلامت رکھے. مہربانی جی. ماہی کا صدف طور کا جلوہ ہو کے پردہ. سوچو تو صحیح کون ہے کیا بول رہا ہے. توحید کے لہجے میں علی کرتا ہے باتیں. دنیا یہ سمجھتی ہے خدا بول رہا ہے. کیا بات ہے، مالک سلامت رکھے. مہربانی جی. مل کے سارے بولو حیدری. یا علی یا علی. توحید کے لہجے میں علی کرتا ہے باتیں. دنیا یہ سمجھتی ہے خدا بول رہا ہے. بس 4 مصرے اور. دنیا یہ سمجھتی ہے خدا بول رہا ہے. عید کا دن مدینے کی گلیاں محمد کے شانے حسین کے قدم. تھوڑا سا مزاج ملانا آپ نے. عید کا دن مدینے کی گلیاں محمد کے شانے حسین کے قدم. واجی حسین اپنی مرضی سے نانا کو چلا رہے تھے. جو توجہ میں بیٹھے ہوئے ہو، حسین اپنی مرضی سے نانا کو چلا رہے تھے. نانا آپ دائیں چلیں، نانا آپ بائیں چلیں، نانا آپ آگے چلیں، نانا آپ پیچھے چلیں، نانا آپ آمنے چلیں، نانا آپ سامنے چلیں. نانا جسے نکالا تھا اس کے گھر چلیں، جسے بلایا تھا اس کے گھر چلیں. کیا بات ہے، مالک سلامت رکھے. مہربانی جی بہت شکریہ. نانا جسے نکالا تھا اس کے گھر چلیں، جسے بلایا تھا اس کے گھر چلے. حسین اپنی مرضی سے نانا کو چلا رہے تھے. جب عرش کی بلندیوں پہ جبریل نے فرشتوں کو اکٹھا کر لیا. اس نے کہا تمہیں نیا منظر دکھاؤں. فرشتوں نے کہا کون سا نیا منظر؟ اس نے کہا وہ دیکھو مدینے کی گلیوں میں محمد کے شانوں پہ حسین کے قدم ہے. کوئی تو بولے گا نا. مدینے کی گلیوں میں محمد کے شانوں پہ حسین کے قدم ہے. فرشتوں نے کہا جبریل تو کہتا ہے نیا منظر ہے، یہ کوئی نیا منظر ہے؟ اس نے کہا آج سے پہلے ایسا کوئی منظر دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، فتح مکہ کے موقع پہ محمد کے شانوں پہ علی کے قدم تھے، آج حسین کے ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ محمد کے شانوں پہ علی کے قدم تھے، آج حسین کی. فرق تو کوئی نہیں. وہ باپ تھا یہ بیٹا ہے، وہ پدر تھا یہ پسر ہے، وہ شجر تھا یہ ثمر ہے. وہ بھی امام یہ بھی امام، وہ بھی معصوم یہ بھی معصوم. تو کہتا نیا منظر ہے. اس نے کہا منظر نیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی. جس بلندی کے تصور کو نہ پائے مرسل، جس بلندی کے تصور کو نہ پائے مرسل. کاتب منصب تقدیر وہاں جا پہنچا، اور جہاں پہنچے تھے علی کے بھی جوانی میں قدم، آج بچپن میں ہی شبیر وہاں جا پہنچا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، مالک سلامت ہے. آئینی مل کے بولو حیدری. یا بس اتنی پڑھنا تھا، صرف ایک جملہ بولی مجلس مکمل ہو جائے. حسین کی لاش کے ساتھ وعدہ کیا علی کی بیٹی نے. بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے. حسین میں جا رہی ہوں شام. سید معاف کرنا اگر چوٹ لگے تو. حسین میں جا رہی ہوں شام. شام کا ماحول بھی دیکھ، میری فوج بھی دیکھ. ہائے حسین. بس اتنا ہی پڑھنا تھا. شام کا ماحول بھی دیکھ، میری فوج بھی دیکھ. لیکن حسین میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں واپس اس وقت آؤں گی جب یزید جیسا بھی مان جائے گا حسین زندہ باد ہے. 2.25 سال لگے علی کی بیٹی کو حسین بنوانے میں. 2.25 سال کے بعد آپ کو اور میرا خون رونے والا امام پھپھی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اماں یزید کہتا ہے جاؤ وطن. پتھر دل بندے کا مزام نہیں جو رونے کی نیت سے آئے ہو. اماں یزید کہتا ہے جاؤ وطن. املنگ شاہ جی سر اٹھایا علی کی بیٹی نے بیمار بیٹے کی طرف دیکھ کے.
علی کی بیٹی رو کے فرماتی سجاد انصاف سے بتا میں کوئی وطن کے قابل رہ گئی ہوں؟ ہائے حسین میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، مجھے تو ماں کہنے والا ہی کوئی نہیں بچا۔ اما یزید کہتا ہے جاؤ وطن۔ اچھا سجاد پھر میں شام کی فاتح ہوں، میری شرطیں پوری کریں۔ اما کون سی شرط؟ آوازی میری پہلی شرط میری ماں زہرا کی چادر واپس کرے، میرے حسین کا کرتا واپس کرے، بشیر مہاری دے۔ باقی سجاد یہ بیویاں بیٹھی ہیں، جس کا جو سامان ہے وہ خود بتائے۔ آخری جملہ، لوٹ کے مال کی فہرست بنا کے خون رونے والا امام اس کے دربار میں آیا، یہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ کے کہتا ہے کیا کہتی ہے علی کی بیٹی؟ سجاد فرماتے ہیں جاتی ہے وطن تو جاؤ۔ سجاد فرماتے ہیں لوٹ کا مال مانگتی ہے، جتنا بڑا ظالم تھا نا، دیکھ کے کہتا ہے لوٹ کا مال جو مانگتے ہو لوٹنے والا کوئی ایک تھا، مجھے کیا پتا چادر کس کے پاس ہے، کرتا کس کے پاس ہے۔ بلا تشبیہ لوٹ کے مال کی گٹھری اٹھا کے خون رونے والا امام زندان میں آیا، پھوپھی کے سامنے بیٹھ کے سجاد فرماتے ہیں اماں یہ تیری ماں زہرا کی چادر ہے، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان ہے، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان ہے۔ جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو سر اٹھانا اگر ماتم کرنا ہے تو اماں یہ تیرے حسین کا کرتا ہے، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان ہے۔ ماتمیوں ایک چیز سجاد کے پاس بچ گئی، دیتا کسی کو نہیں، جلدی سے اٹھا کے ابا کے دامن میں ڈالی۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے سجاد چھپاتا کیا ہے، دیتا کیوں نہیں؟ آواز ہے اماں یہ چادر نہیں، یہ کرتا نہیں، یہ کسی بی بی کا سامان نہیں۔ آواز ہے سجاد پھر کیا ہے؟ آواز ہے اماں یہ اس کے در ہیں جو شمر کے تماچوں سے مر گئی ہے، اماں جسے شمر تماچے مارتا رہا، اماں جو ہر موڑ پہ کہتی رہی سجاد میں یتیم ہو گئی اور سجاد میں بے وارث ہوں۔